اور حیوانیت کے سمندر میں تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت، سچائی کے جس حسین جزیرے پر آ کر سکون محسوس کرے اس مجلس حسین کے۔ بڑی مہربانی۔ جملہ ایک پڑھا ہے میں نے، اور میری امید سے اچھی آپ لوگوں نے دعا بھی دے دی ہے، زیادہ تنگ نہیں کرنا آپ لوگوں کو۔ بڑی مشکل سے ممبر پہ کھڑا ہوں، تقریباً کل صبح لنڈن ہیتھرو ایئرپورٹ سے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ دوحہ قطر پہنچتے پہنچتے کل کی رات ہو گئی تھی، اور کراچی پہنچتے پہنچتے صبح ہو گئے تھے، اور علی پور آتے آتے پھر رات ہو گئی۔ گزارش آپ کو میری سمجھ آ رہی ہے؟ اتنا ہی پڑھنا ہے کہ میں آپ کے لیے بھی باعث زحمت نہ بنوں، اور آپ لوگ بھی میرا حوصلہ نہ گرائیں۔ دو چار باتوں کا وزن کیجیے، والی نظر کی بارگاہ میں بات شروع کرتے ہیں۔ سامعین گرامی، اس بادشاہ کی بارگاہ عظمت پناہ میں اپنی پیشانی کو خم کرنا چاہتا ہوں، جس کی ماں کے قدموں کی دھمک کو کعبے کی دیوار پہچانتی ہے۔ اپنے اندر بیٹھ کے اس بات کا فیصلہ کیجئے گا کہ کیا ہوگی وہ ماں، عظمت کی کس بلندی پر فائز ہوگی وہ مستور، جو اپنے بیت الشرف سے خانہ خدا کی جانب ابھی خرامہ خرامہ چلی ہی تھیں کہ ان کے مقدس قدمین کی چاپ کو محسوس کر کے خدا کے گھر کی دیواروں نے آپس میں مشورہ کر لیا کہ اب آگے ہمیں کیا کرنا ہے۔ وہ ماں کیا ہوگی، یا وہ ذات کیا ہوگی؟ داد آپ مجھے بھلے نہ دیجیے گا، لیکن مجھے اتنا دیکھیے گا مسکرا کے کہ میں نے پتہ لگے میری گل تھوڑے تک اپڑ گئی ہے۔ میں نے یہ محسوس نہ کریا کہ میں لگے میں پڑھتا بھی پیا تو نال تسی ستے بھی پے ہو تو نال مجلس بھی سنتے پے ہو، ذرا ذرا سی چہرے تے مطمئن نہیں آ گئی۔ 12-13 رجب کی درمیانی شب تھی، وہ ایک ماں جو اپنے گھر سے چلی اور چلتی چلتی خانہ خدا کے سامنے آئی، اور عثمان نے خدا کے گھر کی جانب کھڑے ہو کے ہاتھ کا اشارہ کر کے ایک جملہ کہا، اور خدا کی قسم تاریخ رقم کر دی۔ پتہ نہیں علی پور بھیرا والے کیا فیصلہ کرتے ہیں، عثمان کے عجیب فکرے تھے۔ اس نے خدا کے گھر کی جانب ہاتھ کا اشارہ کر کے فرمایا، میرے مالک گواہ رہنا، بلایا مجھے تو نے ہے، کیونکہ تیرے گھر کو میرے بیٹے کی ضرورت ہے، ورنہ میرا علی تو جہاں جائے گا وہیں کعبہ بن جائے گا۔ پیچھے بیٹھو، تکلیف نہ سمجھے تو مل کے نہ رہے۔ حیدری میرے بھائی ذرا اپنے ہاتھ کھول دیجیے، ہاتھوں کو آپ بھی۔ علی کی ماں کا منتظر تھا کعبہ پہنچی، بدل کو جلدی کریں۔ علی کی ماں کا منتظر تھا کعبہ پہنچی، ذرا سی دیر ہو جاتی تو کعبہ خود چلا جاتا۔ نعرہ حیدری۔ اچھا سامعین گرامی، اب میری مخدومہ نے یہ جب جملے کہے نا، میرا بھیرا ہاتھ کھولیں ذرا اپنے مولا بڑے رنگ لیں۔ جب میری مخدومہ نے، میرے محترم میرے انکل جی، جب میری مخدومہ نے یہ جملے کہے، تاریخ کہتی ہے کعبے کی دیوار علی کی ماں کے سامنے گر گئی، اور میری مخدومہ اندر تشریف لے گئی، اور کعبے کی دیوار پھر واپس لگ گئی، اور دیوار میں بڑا حساس مضمون پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اب دیوار واپس لگی تو بیچ میں لکیر آ گئی، مجھے آگے نہیں جانا، مجھے 1 منٹ کی آپ کو بات بتا کے پھر اس مضمون کو آگے چلانا ہے۔ علماء قم اور علماء لکھنؤ کا اختلاف ہے، اسی اختلاف کی ڈیفینیشن کرنی ہے، اور میں نے پہلا جملہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ علماء قم کہتے ہیں مولا علی کی والدہ کے سامنے کعبے کی دیوار ہٹ گئی، جبکہ علماء لکھنؤ کا نظریہ مختلف ہیں، وہ کہتے ہیں دیوار ہٹی نہیں، علی کی ماں کے سامنے کعبے کی دیوار پھٹ گئی۔ وہ کہتے ہیں دیوار ہٹ گئی، اور وہ کہتے ہیں دیوار پھٹ گئی۔ نہ میں ان کی نفی کرتا ہوں، نہ میں ان کی نفی کرتا ہوں، کیونکہ مجھ سے دونوں بچے ہیں۔ ظاہری بات ہے جو لوگ علماء کا احترام نہیں کرتے وہ جہالت میں جیتے ہیں، میں دونوں فیملیز کو ساتھ میں لا کے چلتا ہوں۔ علمی اختلاف دنیا کی واحد جنگ ہوتی ہے جس کا نقصان نہیں ہوتا، جس کے فائدے ہی ہوتے ہیں۔ میرے بھائی 1 منٹ کے لیے ذرا اپنا موبائل چھوڑیں گے، بات علی عباس کے قد سے وزنی ہے، میں چاہتا ہوں میں وہ آپ کے حوالے کروں، تو پھر بے شک آپ اپنا کام کر لیجئے گا۔ اس جملے کو مجھے دعا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں دیوار ہٹ گئی،
وہ کہتے ہیں دیوار پھٹ گئی. میں دونوں گھروں کو ساتھ ملا کے جملہ تبدیل کرتا ہوں اور آخری صف تک کی مبانی کو ساتھ دعوت فکر دے رہا ہوں. والی نجف کی ذات سامنے ہے, اگر جملہ ڈیزرونگ ہو تو ضرور مسکرانا, جملہ حقدار نہ ہو تو میں آپ کی چپ پہ آپ کی ذات سے بھی زیادہ راضی ہوں. وہ کہتے ہیں دیوار ہٹ گئی, وہ کہتے ہیں دیوار پھٹ گئی. علی کے پاس اس کے لیے دونوں گھروں کی بات کو ساتھ ملا کے کہتا ہے دیوار کچھ ہٹ گئی, دیوار کچھ پھٹ گئی. رکھ میرے سر پہ قرآن, کعبے کی دیوار علی سمجھ کے ہٹ گئی, حیدر سمجھ کے پھٹ گئی. جو مشکل بات کے خریدار کرتے ہیں تو حیدر کے معنی آتے ہیں. سمجھ گئے ہو, مل کے بولو حیدری. دیوار علی سمجھ کے ہٹ گئی, دیوار حیدر سمجھ کے پھٹ گئی. میری مخدومہ اندر تشریف لے گئی اور دیوار واپس لگ گئی, اور دیوار میں پھر لکیر آ گئی, اور 1400 سال گزر گئے. کسی نہ کسی بہانے دنیا سال میں ایک بار اس لکیر کو کم سے کم دیکھتی تو ہے. تو لوگ جاتے ہیں وہاں جا کر اتنا تو پوچھتے ہوں گے یہ کیا ہوا تھا, کب ہوا تھا, کیسے ہوا تھا. پھر وہاں کے ذمہ داروں کو بتانا پڑتا ہے بالآخر 1400 سال پہلے کون آیا تھا, کس کی ماں کے احترام میں کعبے کی دیوار گری تھی. وہ مخدومہ اندر تشریف لے کے گئی تھی اور کعبے کی دیوار واپس لگ گئی تھی. اب 1400 سال میں پتہ نہیں کیسے کیسے خزانے خرچ کیے گئے, اور کتنے کتنے خدا کی قسم انجینئر بلوا کر ان کی منتیں کی گئی کہ یہ کعبے کی دراڑ بٹا دو. مجھے علامہ نسیم عباس رضوی صاحب کا ایک جملہ بڑی شدت سے یاد آ رہا ہے. قبلہ فرما گئے تھے کہ میرے پاس 1960 کی اخبار کا آج بھی ایک خامہ موجود ہے, ایک ورق موجود ہے, جس کی سرخی میرے محترم یہ خبر ہے کہ ان حکمرانوں نے انجینئر بڑے بڑے بلوائے جرمنی سے, اور ان میں جو سب سے بڑا انجینئر تھا اسے کعبے کی دیوار کے سامنے کھڑا کر کے باقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ باندھے گئے کہ ہمارے سے جتنا مال اور خزانے چاہیے لے, مگر بس اللہ کے نام پہ کسی طریقے کر کے نہ ہمیں یہ چھوٹی سی لکیر مٹا دے. یہ لکیر دنیا کو علی کے متعلق سوال کرنے پہ مجبور کرتی ہے. یہ لکیر دنیا کو علی کے متعلق سوال کرنے پہ مجبور کرتی ہے. وہ پیچھے گیا, اس نے اپنے گروپ کے ساتھ مشورہ کیا, وہ کچھ دھاتیں کچھ کیمیکلز لایا تھا, اس نے تمام کیمیکلز کو آپس میں جوڑا, اور تمام کیمیکلز اس نے آپس میں جوڑنے کے بعد اس نے ایک مکسچر تیار کیا. اس ایک مکسچر کو اس نے نا ایکسپیریمنٹ کے طور پہ کہیں استعمال کیا. ان کا وہ تجربہ کامیاب ہو گیا. جب ان کا تجربہ کامیاب ہو گیا تو وہ اندر سے موٹیویٹڈ ہو گئے. جب انہیں اندر سے موٹیویشن ملی تو وہ جو مکسچر تھا اسے کعبے کی دراڑ کے سامنے لایا. پچھلی صف والے مجھے بیٹھے ہو مجھے سے ذہنی طور تے تو صرف مسکراہٹ منگتا پیا, اور میرا سوال ہی تھوڑے سامنے کتنے 7 سمندر پار تے کتنے علی پور بیرا, میں منگتا ہی تھوڑے چہرے تے مسکراہٹ پیا اور منگتا ہی گزرا پیا. وہ کعبے کی دراڑ کے سامنے آیا, تسی دریا دے آر تو میں دریا دے پار, علاقوں دے ساڈا ایک تو میں اپنی زبان بولی چ گل کرے نا پنجابی دے سمجھ کے ساڈے علاقے دا بھئی اس آ کے نا ساریاں دھاتاں نا وہ پورا مکسچر اس کعبے دی دیوار تے تھپ چھوڑیا, اس لم دتا اوتے اس مشینری نال پلستر کرا چھوڑیا. پلستر کراؤن دی دیر سامعین گرامی تاریخ آتی ہے کہ قبلہ نسیم صاحب فرماتے ہیں دراڑ مٹ گئی, لکیر مٹ گئی. جو نشان مولا علی علیہ السلام کی آمد کا پتہ دیتا تھا وہ ختم ہو گیا. جب وہ نشان ختم ہوا تو اب اس میں گھمنڈ کا عالم یہ تھا. مجھے دیکھنا, اس نے کعبے کی دیوار کو ایسے پشت کی اور کعبے کی دیوار کو پشت کر کے پیچھے حکمرانوں پہ تنزیہ ہنس کے کہتا ہے بس یہ غدر پر کیمرہ پھر میں نے بندہ دا سیار جڑا ہاتھ نہیں چاہتا. ارے بس یہ اتنا سا کام تھا جس کے لیے تم نے مجھے اتنا دور بلایا. ارے مجھے بتاتے یہ مسئلہ تو میں وہاں بیٹھے بیٹھے حل کر دیتا, تمہارا اتنا بڑا کام میں نے منٹوں میں حل کر دیا. ان ذمہ داروں نے کانپتے ہوئے ہاتھ مانگ کے کہا بھائی اللہ کے نام پہ ایک بار پیچھے مڑ کے تو دیکھ, تم ہم پہ ہنس رہا ہے, دیوار تجھ پہ ہنس رہی ہے. ایسا ہے کہ مشکل بات کا خریدار تو ہاتھ اٹھا کے بولے نہ رہے علی علی پڑھ کے درود ملک بولا علی مولا علی مولا علی نعرے نال رلی دے نائل نے نگا نہیں ڈور دے گا. مولا بڑے رنگ لینے جی. امام زمانہ اپنی زمارے تو ہم پہ ہنس رہا ہے, ارے دیوار تجھ پہ. سامعین گرامی مجھے منبر حسین کے تقدس کی قسم, چشم انسانیت نے آج تک یہ منظر نہیں دیکھا کہ کبھی کسی مانگنے والے نے علی سے مانگا ہو اور پھر وہ وہاں سے خالی واپس لے رہا. پریشان تو نہیں ہو گیا؟ آپ کو 2 مصرع سناتا ہوں.
دیکھتے ہیں کہ آپ کہاں تک جانا چاہتے ہیں. چاہے جنگ کا میدان ہو، چاہے سلونی کا ممبر ہو، چاہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیتیمًا وَاسِیرًا کی تفسیر کا وقت ہو، چاہے علی کے پاس کوئی فیصلہ آ جائے، چاہے کوئی بڑے سے بڑا فلسفر اپنا مشکل سے مشکل سوال لے کر آ جائے، وہ خالی نہیں جاتا. خدا کی قسم رکھو میرے سر پہ، قرآن میں پوری رات بھی بات کروں تو شاید نہ سمیٹ سکوں. یہ دو مصرے لیے عباس عسکری کے قد سے پڑے ہیں. مصرے سوالیوں کی صدا تک اسیر ہو جائے، علی نہ دے تو زمانہ فقیر ہو جائے. قبلہ علی نہ دے تو زمانہ. دو مصرے سناتا ہوں آپ کو میر انیس کے. میر ببر علی انیس خدائے سخن، جنہیں میر تقی میر، میرے جوان بھائیوں، میر تقی میر واحد شاعر ہیں جنہیں دنیا نے خدائے سخن بولا. کئی مرزا غالب ملیں تو ایک میر تقی میر بنتے ہیں. 20 گھنٹے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں. ویڈیو کیمرہ کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، میر تقی میر اتنے بڑے شاعر نہ ہوتے انیس تو تھا ہی کوئی نہیں جسے دنیا خدائے سخن کہتی. یہ واحد انیس ہیں جسے میر تقی میر کے بعد دنیا نے خدائے سخن کہا ہے. حالانکہ بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ جو ٹائم پیریڈ انیس کا ہے وہی ٹائم پیریڈ غالب کا ہے. غالب دہلی میں تھے، انیس لکھنؤ میں تھے. غالب غزل کہتے تھے، انیس مرثیہ کہتے تھے. لیکن دنیا نے غالب کو خدائے سخن، غالب بہت بڑے شاعر ہیں. اردو کا آج بھی دوسرا بڑا شاعر ہے جس کا نام غالب امام الشعراء کہا جاتا ہے، وہ ہے غالب. لیکن دنیا نے غالب کو خدائے سخن نہیں کہا. انیس کو کیوں کہا مجھے نہیں پتا، اور انیس نہ ہوتے تو شاید علی عباس عسکری کو پتہ ہی نہ چلتا کہ یہاں معیار کیا ہے. 2 مصرے سنا رہا ہوں خدائے سخن میر انیس کے، اور میرا آپ لوگوں سے وعدہ ہو گیا آپ لوگ لٹرلی کہیں گے علی عباس تم آسمان ساڑی جوڑی چلائیں گے. جی میں سمجھا سکے اس نہ سمجھا سکا تھوڑا اپنا مقدر ہے، میرا اپنا نصیب ہے. میر انیس نے انتہا کر دی ہے. خدا تلمین نہیں چھوڑی، استعارے نہیں چھوڑا اگلی نسل کے لیے. انیس نے بات اتنی بڑی کر دی کہ اس سے اوپر بات ہو ہی نہیں سکتی. اسے بھی ولایت کہتے ہیں. انیس فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ. والی نجف پہ اس سے بڑا شعر سنو تو عسکری پورے ملک میں کہہ رہا ہے مجھے بتانا ہے جو بات انیس نے کی ہے. اگر اس سے بڑی بات سنی ہو، انیس فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ. میرا عقیدہ ہے خورشید فلک یعنی سورج، ارے خورشید فلک عکس دورے تاج علی ہے. اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی ہے. بھئی اللہ کے سوا جو بھی ہے، خورشید فلک عکس نور تاج علی ہے. اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج. بلکہ میر انیس نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا وہاں قدم کا ہے کیا کام، اے خدا توبہ سروں سے چلنے کا عالم ہے پوچھا ہے نجف. گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ خوشا زمین مولا زہے فضائے نجف، فضائے خلد بھی ہے شاید ہوائے نجف. اور یاد رکھیے گا قطن کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ غالب چھوٹے شاعر تھے. غالب اتنے بڑے شاعر تھے اور اتنے بڑے معتقد علی تھے کہ مولا علی علیہ السلام کے عشق میں دنیا نے غالب کو جہنمی کہہ دیا. غالب کی مشہور زمانہ غزل تھی کل کے لیے کراج نہ خست شراب میں، یہ سوئے زن ہے ساکی یہ کوثر کے باغ میں. اس میں اس نے مقطع لکھا تھا غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی یہ بودھرا. اب میرا مصرع پڑھنے سے پہلے آپ دوہرا رہے تھے. اپنے ایمان سے بتائیں غالب آج یہ بات کرتے تو شاید پکڑے جاتے. وہ زمانہ ایسا تھا، میڈیا نہیں تھا. ویسے بھی غالب کو کسی کا ڈر نہیں تھا، پکڑے جاتے تو پکڑے جاتے. غالب کے لیے پکڑا جانا کوئی بڑی بات نہیں تھی. وہ بے بات آدمی تھا، کسی سے ڈرتا نہیں. اسی لیے تو سب پہ غالب تھا. نام کا غالب نہیں تھا، سب پہ غالب تھا. کیونکہ جو من میں آتا تھا وہ کہ بندگی اللہ کی جاتی ہے. غالب کہہ رہے ہیں مشغول حق ہوں بندگی یہ پوترا. مفتی بھوپال نے خط لکھ دیا اور اس نے خط آپ گوگل کیجئے، علی گڑھ یونیورسٹی میں ابھی بھی سر سید احمد خان کے بلاگ میں خط موجود ہے. اس میں مفتی بھوپال نے مفتی صاحبان فتویٰ دیتے تھے. اس نے پہلا غالب پہ فتویٰ دیا تھا. اس نے کہا غالب جہنمی تو تم پہلے سے ہی تھے، لیکن یہ شعر لکھ کے تم نے جہنم کنفرم کر دیا.
بھائی جان جو جواب نہ دے سکے پھر وہ غالب بھی نہیں ہوتا. غالب ہے جواب تو دے گا. اور اتنا اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے کہ جو دل میں آتی ہے وہ کہہ دیتا ہے. غالب کا جو آخری گھر تھا محلہ بلی مارا گلی قاسم جان میں, چاندنی چوک پرانی دہلی میں, وہ گھر اس کا بالکل مسجد کے ساتھ تھا, بالکل مسجد کے ساتھ گھر تھا. میرے بھائیوں غالب شعر لکھ رہا ہے, اب آپ اس کی دیکھیے کتنا اسٹریٹ فارورڈ ہے. ارے مسجد کے زیر سایہ ایک گھر بنا لیا ہے, ایک بندہ کمینہ ہمسایہ خدا. ہوں غالب مفتی جواب دیتا بھی کرما لیا جی تیرے دین نال جہنم لب دیے تو میں قبول ہے, تم دینی تو میں لے لینا. علامہ نقل فرماتے تھے جنت جہنم اللہ کا کام تھا بانٹنا, ہم نے اپنے ذمہ لیے. تو جنتی تو تم جہنمی. غالب نے کہا تو نے مجھے جہنمی کہا تو میں بھی خود کو جہنمی کہہ رہا ہوں. تیرے کہنے سے ملتی ہے تو مجھے 100 بار ملے, مجھے جہنم منظور ہے لیکن میں دعا مانگ رہا ہوں. میرے حضور میں جملہ کہہ رہا ہوں اور آپ نے تکلیف کرنی ہے, چہرے دیکھنے ہیں. آپ کو مصرع خود بتائے گا اس نے کہاں کہاں کیسا کیسا اثر کیا ہے, جملہ خود بتائے گا. غالب نے کہا تم نے مجھے جہنمی کہا ہے. لے غالب کا ایک لفظ ہے ایندھن. ایندھن کا مطلب ہوتا بالن جس نال آگ بالی بنتی ہے. ایندھن آگ جلانے کا سامان. پتہ نہیں کون ہے جو مسکرا بھی نہیں سکتا. غالب نے کہا مفتی یاد رکھیے میرا عقیدہ بھی سن, میں دعا مانگ رہا ہوں ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کا اے خدا, میں دشمن علی کا کلیجہ جلا سکوں. گزارش سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کا اے خدا, میں دشمن علی کا کلیجہ. سامعین گرامی اہل سنت بھائیوں میں نا بڑے ایک معروف شاعر ہے, بس میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں, زیادہ لمبا نہ کروں. نہایت لمبا سفر باخدا جہاں ہم نے پہنچنا ہے وہاں میں جاتے جاتے رات کے 3 بج جائیں گے. بس اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں اور آپ کو سلام کرتا ہوں. بڑے معروف شاعر ہیں ہمارے اہل سنت بھائیوں کے. میں آپ کو ایک جگہ چھوڑ کر 50 جگہوں پہ تاریخ میں دکھا سکتا ہوں جہاں اہل سنت برادران, ارے بہت شکریہ, بڑی مہربانی کرا, جہاں اہل سنت برادران محبت علی میں شیعوں سے بھی آگے نکلے, شیعوں سے بھی آگے. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. جس نے میرے امام کو جہاں جیسا مانا اسے ویسا نصیب ہے. اہل سنت بھائیوں کے شاعر ہیں, ان کا نام ہے سرمد. سرمد شعر لکھ رہے ہیں. سرمد تھوڑی خاموشی وچوں اچانک وڈی داد انج ہوندی ہے جویں صاحب بری میں لحاظ نہیں دے گے. سرمد شعر لکھ رہے ہیں جی. پہلے آپ کو فارسی سناتا ہوں, اس تو تسی داد کو نہیں دینی, وقت تانوں دی اردو سنا سا وقت بھی تسی نہیں دینی, سن لویا ہے. البتہ سرمد کا شعر ہے. سرمد اگر معاملہ حشر با علیست, من ضامن کتابہ توانی گناہ کن, مجھے نہیں پکڑنا. اہل سنت بھائیوں کے شاعر لکھ رہے ہیں سرمد یقین رکھ اگر تیری بخشش علی نے کرنی ہے پھر گناہوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. براوا میں نے ویکھی, اگر تیری بخشش علی نے کرنی ہے پھر گناہوں سے ڈرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. سرمد کہتا ہے شعر میں نے کہہ دیا اور شعر کہہ کے میں سو گیا. میں نے رات کو خواب دیکھا, خواب کے عالم میں مولا علی علیہ السلام کی کچہری لگی اور مولا علی علیہ السلام کے چاہنے والے تمام شعراء اپنے اپنی مرضی کے کلام سنا رہے. سرمد کہتا ہے میں قطار میں کھڑا ہوا اور میری باری آ گئی. شام کو میں نے شعر کہا تھا اور کوئی شاعر بیٹھا ہوگا تو تصدیق کرے گا, نیا نیا شعر کہا ہوا شاعر کو کتنا پیارا ہوتا ہے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کہتا ہے یار کچھ کہا ہے ذرا شعر تو سنو, اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان صرف اپنے لیے کہتا ہے, عوام کے لیے نہیں کہتا, خاص کے لیے ہوتی ہیں.
سرمد نے کہا مولا میں نے شعر کسی کو نہیں سنایا، سب سے پہلے آپ کو سنا دوں۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا سرمد بسم اللہ۔ اس نے کہا سرکار مصرع سرمد اگر معاملہ حشر بالیست من ضامن کتابہ توانی گناہ کن، سرمد تسلی رکھ اگر تیری بخشش علی نے کرنی ہے پھر گناہوں سے ڈرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ سرمد فرماتے ہیں شعر سن کے علی نے فرمایا سرمد تیرے شعر کا مصرع اولا یعنی پہلی لائن تو بہت اچھی ہے، سرمد مصرع ثانی میں سیکنڈ مصرع میں اگر ذرا سی ترمیم کر دے تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ میں نے کہا مولا آپ بتائیں میں کیسے لکھوں؟ اب علی علیہ السلام سے اچھا کوئی اور کلام کر سکتا ہے؟ وہ تو صاحب ممبر جنونی ہے، وہ تو صاحب نہج بلاغہ ہے، ان کے آپ خطوط پڑھیے اور ان کے خطبے پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے کہ علی علیہ السلام سے اچھا نہ کوئی کلام کر سکتا تھا، نہ علی علیہ السلام سے اچھی کسی کی مکتوبات تھیں، نہ علی علیہ السلام سے اچھا کوئی قلمکار تھا، کوئی لکھ بھی علی سے اچھا نہیں سکتا تھا۔ سرکار آپ اب جو علی عباس آپ کو شعر سنا رہا ہے یہ والی نجف کا لکھا ہوا ہے، پہلا مصرع تو سرمد کا ہے لیکن دوسرا مصرع مولا علی نے خود گرا باندھی دیا، اور پھر وہ مصرع میں آپ کو سناؤں جو مولا علی نے مکمل کیا۔ پہلا مصرع کیا تھا؟ مولا پہلا مصرع تھا من ضامن کتابہ توانی گناہ کن، تسلی رکھ اگر بخشش علی نے کرنی ہے گناہوں سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ سرمد شعر کو تبدیل کر کے ایسے کر دے سرمد اگر معاملہ حشر بالیست شرمز رخ علی کن و کم تر گناہ کن، سرمد شعر کو یوں کر دے سرمد اگر تیری بخشش علی نے کرنی ہے تو علی کے شرم سے گناہوں کو چھوڑ دے۔ گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ سرمد اگر تو نے علی کو منہ دکھانا ہے تو پھر علی کی شرمندگی سے بچنے کے لیے گناہ کرنا چھوڑ دے۔ ناراض تو نہ ہو گئے اس بات کو؟ اچھا نہیں لگتا، میں ممبر پہ خدا کی قسم گزارش کر رہا ہوں، ہمارے پورے اعتماد مولا علی پہ ہے، جناب سیدہ پہ ہے کہ ہماری بخشش ان کے ہاتھ میں، اور کیا ہے ہمارے دامن میں؟ کم از کم ایسا نہ ہو کہ علی خود پوچھیں کہ بتا تو کیوں آ گیا میری خدا میں۔ ہر کام انسان وہ کرے جس سے علی نے روکا، اور ہر موڑ پہ انسان کہے کہ جی میں ٹھیک ہوں، میں علی آ گا۔ میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنا مسائل شروع کر رہا ہوں۔ بانیان اس حساب سے ترتیب دیں ہمارے پروگرام کو۔ سامعین گرامی، جب آپ کے نام کے ساتھ علی ولی اللہ لگ جاتا ہے نا پھر چڑے نہیں ہونا ہوگا تو تھوڑی رسپانسبلٹیز بڑھ جاتی ہیں، آپ کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، یہ تلخ حقیقت ہے۔ وہ باہر بورڈ لگی ہوئی ہے امام بارگاہ دے باہر، اتنے کھلو کے نچنا گناہ نے، امام بارگاہ وچ نچنا ہور زیادہ گناہ نے، امام حسین دے حرم وچ نچنا ہور زیادہ گناہ، اور باہر کھلو کے کوڑ مارنا گناہ ہے، مسجد وچ کھلو کے کوڑ مارنا اور زیادہ گناہ ہے، خانہ کعبے وچ کھلو کے کوڑ مارنا اور زیادہ گناہ ہے۔ ناراض نہ ہویا ہے اتھے باہر کھلو کے کسی کا حق کھانا گناہ ہے، علی ولی اللہ پڑھ کے کسی نال غلط کرنا اور زیادہ گناہ ہے، سید ہو کے کسی نال زیادتی کرنا اور بڑا گناہ ہے۔ یہ حقیقت، میں مظلوم کا ذاکر ہوں نا، میں ممبر سے منسوب ہوں، میں کچھ بھی کروں گا وہ چیز زیادہ ہوگی، کیونکہ میں مظلوم کے ممبر سے منسوب ہوں۔ سامعین گرامی، چیز زیادہ، ہر چیز میری یہاں سے کیچ کی جائے گی، بھلے میرا اور عوام کا رشتہ صرف ممبر سے مجمع کا ہے لیکن میری جو بھی چیز ہے اسے ممبر سے منسوب کیا جائے۔ میں ممبر پہ کھڑا بھی ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب میں کسی کو بھی کچھ بول سکتا ہوں، مجھ میں مزید جھکاؤ ہونا چاہیے، مجھ میں مزید عاجزی آنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ میں مظلوم کے ممبر سے منسوب ہو چکا ہوں، مجھ میں یہ چیز نہیں آنی چاہیے جس سے ممبر کی بدنامی ہو، کیونکہ یہ امیر المومنین علیہ السلام کا ممبر ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، اس کے بعد میں اپنا مسائل شروع کر رہا ہوں۔ ایک تاریخ میں نام گزرا سامعین گرامی شیخ جعفر۔ ایک شیخ جعفر شوستری، دوسرے ہیں جن کی کتاب خصائص حسینی ہے، بہت عظیم کتاب ہے۔ ایک شیخ جعفر اور ہیں، ان کا آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ مولا امیر علیہ السلام کے حرم میں ہوتے اور اتنے بڑے عالم تھے، فقہ کے خدا کی قسم اتنے بڑے عالم تھے
کہ ان کا کہنا تھا کہ جتنی کتابیں امام صادق سے لے کر آج تک لکھی گئی ہیں یہ تمام کتابیں اگر دریا برد بھی کر دی جائیں نا تو میں ہر کتاب واپس لکھنے کی اہلیت رکھتا ہوں، میرا اتنا زیادہ حافظ ہے۔ یہ لیول ہے اس شخصیت کا۔ ان کے دور میں قحط آ گیا، دنیا بھوک سے مرنا شروع ہو گئی۔ بندوں نے ان کے پاس آ کے سوال کیا کہ آپ اتنی بڑی شخصیت ہیں اور آپ اتنے سرکار کے منظور نظر ہیں، آپ جا کر امام کی بارگاہ میں اپنا استغاثہ رکھیے اور معصوم سے کہیے کہ ہمارے حال پہ رحم فرمائیں۔ شیخ جعفر فرماتے ہیں میں جا کر مولا علی علیہ السلام کے حرم میں بیٹھ گیا اور میں نے رو رو کے دعا مانگنا شروع کر دی۔ روتے روتے مجھے آنکھ لگی اور مجھے خواب میں امیر ممکنات کی زیارت ہوئی۔ سامعین نے بھی کیا ہے اے بدو ہاتھ خدا دا واسطہ نے گل سمجھائے، ہر شے بول بن جائے نہ بھولے آئے گا۔ ایک ایسا بندہ جو کہتا ہے کہ آج تک کی کتابوں کو بہا بھی دیا جائے تو میرا حافظہ اتنا ہے کہ میں ہر چیز دوبارہ تحریر کر سکتا ہوں، اس بندے سے امیر المومنین خواب میں فرماتے ہیں شیخ جعفر وہ جو میری قبر سے نکل کر فلاں گلی کے موڑ پر وہ جو ایک ڈھابے والا چائے فروش ہے نا اس سے جا کر کہہ کہ خدا کی بارگاہ میں دعا مانگے، اس کی دعا اللہ قبول کرے گا۔ اب جہاں امام بات کرے وہاں کیوں چون شناختیں تو ہوتی نہیں ہیں، سرکار میں تو متقی ہوں اور وہ نہیں، سرکار ٹھیک ہے۔ صبح اٹھے اور سیدھا اس چائے والے کے گھر، اس چائے والے کے گھر پہنچتا کہ اسے جا کے بتایا نہیں میں کون آیا، بس اتنا بتایا میں مہمان ہوں اور تیرے پاس 2 دن رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنے گھر جگہ دے دی۔ اب انہوں نے پورا 2 دن اسے دیکھا، وقت پہ اٹھتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد اپنا ڈھابا لے کے بیٹھ جاتا ہے، بھٹی داپنے لگ جاتا ہے، آگ جلانے لگ جاتا ہے، اس کے بعد تھوڑی دیر یہ ظہر اثر کی نماز پڑھتا ہے، اس میں ذرا سی تحقیقات کرتا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ بیٹھ جاتا ہے، شام ہوتی ہے مغرب کی نماز پڑھتا ہے، کھانا کھاتا ہے، سو جاتا ہے، پھر کوئی اگلے دن سے کوئی روٹین ہے۔ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس سے امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ اتنا منظور نظر ہے کہ اس کی دعا خدا قبول کرے گا۔ ایسا اس میں کیا ہے؟ 2 دن شیخ جعفر محسوس کرتے رہے، ایسی چیز ہی کوئی نہیں کی۔ تیسرے دن اس ڈھابے والے سے شیخ جعفر نے کہا شیخ جعفر کو جانتا ہے؟ کاشف الغرب۔ اس نے کہا اتنے بڑے عالم نہیں؟ فرمایا میں وہ ہوں۔ اس نے کہا بسم اللہ سرکار میرے گھر، فرمایا یہاں 2 دن رکنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تیری دعا خدا قبول کرے گا، وہ تو میرے مولا نے کہہ دیا تم نے دعا مانگنی ہے اور کہہ چلا جانا ہے، میں 2 دن سے یہاں دیکھنے اس لیے آ رہا ہوں یا یہاں دیکھ یہ رہا ہوں کہ تم ایسا کر کیا رہا ہے جس کی وجہ سے تو خدا کی نظر میں اتنا منظور نظر ہے کہ ایک تیری دعا قبول ہوگی۔ مجھے وہ چیز نہیں مل رہی۔ وہ ڈھابے والا جو بیچارہ چائے بیچتا تھا اس نے کہا سرکار میری زندگی میں کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے جس پہ خدا میری بخشش کرے، نہ میری نمازوں میں وہ جان ہے نہ میری تاکیبات میں وہ روحانیت ہے، لیکن آج سے 20 سال پہلے جب میری شادی ہوئی تھی نا تو شادی والی رات جب میں حجرہ عروسی میں گیا تھا تو جو میری دلہن تھی اس نے مجھ سے کہا تھا کہ تو میرا شوہر ہے اور میں تجھے ایک بات بتانا چاہتی ہوں۔ اب سامعین گرامی یہ تاریخ ہے، میں نہایت مستند ترین حوالے سے بات کر رہا ہوں، میرا اور کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے، بس آج سے 20 سال پہلے شادی والی رات میری زوجہ نے مجھ سے کہا تھا تو میرا شوہر ہے، میں تجھ سے کچھ چھپانا نہیں چاہتی، میں تجھے بتانا چاہتی ہوں، نہ ہی میں کوئی کنواری ہوں اور نہ ہی میں کنواری ہوں، میں تجھے یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ میں اس وقت بھی حاملہ بیٹھی ہوں تیرے سامنے، میں اس وقت بھی حاملہ ہوں اور میں کنواری نہیں ہوں، یہی حقیقت ہے۔ اس کے بعد کی توبہ، پچھلے گناہوں پہ مجھے مار دے، مجھے چھوڑ دے، مجھے طلاق دے، مجھے بخش دے، جو کر رہی ہے تجھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آج تک کی زندگی کی یہ حقیقت ہے کہ اس وقت میں حاملہ بھی ہوں اور اس سے پہلے میں کنواری بھی نہیں تھی، اس کی بات کی توبہ کرتی ہوں۔ سچائی وہ ہے جو میں نے تیرے سامنے رکھ دی ہے۔ اس چائے بیچنے والے نے کہا تھا شیخ جعفر آج 20 سال ہو رہے ہیں میں نے وہ بات دنیا کے کسی بندے کو نہیں بتائی، تمام زندگی کی نماز شب اور عبادتیں ایک طرف ہو گئیں اور ایک کسی گناہگار کے گناہ پہ پردہ ڈالنے کا ثواب ایک طرف ہو گیا۔ گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟
معصوم فرماتے ہیں مومن کو اپنی آنکھوں کے سامنے گناہ کرتے ہوئے بھی دیکھ لو نا تو اس پہ ایسے پردہ ڈالو جیسے اس نے کیا ہی نہیں ہے۔ ہم بیچاروں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اوپر سے تو چلے ہم نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا، ہم لوگ تقریباً اندر سے ویسے ہی ہیں جیسے شیطان چاہتا ہے۔ ہم لوگوں کو دوسروں کو اذیت دے کے اچھا لگتا ہے، ہم لوگوں کو دوسروں کے عیبوں سے پردے چاک کر کے اچھا لگتا ہے، جبکہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ کچھ اور تھا۔ میرے مولا امیر علیہ السلام کی سیرت کچھ اور تھی۔ وہ اس خانوادے کے لوگ ہیں خدا کی قسم جنہوں نے ضرب مارنے والوں کو شربت پلائی، جنہوں نے ہور جیسے راستہ روکنے والوں کے گھوڑوں کو پانی پلایا۔ شعر بڑا کمال ہے جس کا بھی ہے، پیاسا پیاسا ہے میرے بھائی کا قاتل ہی سہی، کیسے ممکن ہے کہ پانی نہ پلائے سجاد۔ آمین گرامی، جوان بھائی کا قاتل بھی اگر گھر آ گیا نا تو میرے امام نے بتایا کہ اس دروازے کی کیا شان ہے۔ اور میں نے بھی کیا ہے پردے تو اس پاسے ساڈا اندر ہے تو پرلے پاسے ساڈا باہر ہے۔ اسی باہروں باہر نہ منیا، اسی اندروں نہیں منیا۔ اندر سے با خدا ہم ویسے ہیں جیسا شیطان چاہتا ہے، باہر سے ہم ویسا بنتے ہیں جیسا علی چاہتے ہیں۔ اور میرے خیال سے علامہ اقبال کا شعر ہے، اگر میں غلط ہوں، جس کا بھی ہے خدا وہ جس جان میں بھی ہے اس کا اچھا کریں، سجدہ اللہ کا بھی شیطان سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے۔ بات لمبی نہ ہو جائے، میں مضمون کو سمیٹ رہا ہوں۔ سامعین گرامی، دنیا اس فضیلت کو سمجھ لیتی تو پھر بھائی کو کفن مل جاتا اور بہن کو چادر مل جاتی۔ بڑے خشوع کے ساتھ جناب عدنان صاحب میرے مولا کی بارگاہ میں مسائل پڑھ رہے تھے۔ مولا ان کی نوکری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ تمام لوگوں کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے۔ خدا عزاداری مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم رکھے۔ امام حسین علیہ السلام کے غم کے سوا خدا آپ کو دنیا کے ہر غم سے محفوظ رکھے۔ خدا دین و دنیا میں آپ لوگوں کو ہمیشہ ذکر حسین اور غم حسین کی وسیلے سے سرخرو فرمائے۔ پیاسا پیاسا ہے میرے بھائی کا قاتل ہی سے، زبان حال کا جملہ، یہ شاید روایت کا جملہ ہے۔ وہ قاتل علی اکبر ایک رات کے لیے سید سجاد کا مہمان بنا اور امام علیہ السلام نے جو بھی اس دروازے کے حق کی میزبانی تھا نا اس کو ادا کیا۔ صبح جب وہ واپس جانے لگا تو سید سجاد نے اسے روک کے فرمایا، ذرا رک، میں پردے سے ماں کی بات سن رہا ہوں۔ میرے امام اندر تشریف لے گئے، ایک عجیب منظر دیکھا، جناب علی اکبر کی والدہ گرامی اپنے ہاتھوں پہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ اٹھائے کھڑی تھیں۔ میرے امام رو کے فرمایا، اماں خیر آئی؟ وہ اکبر کا قاتل انتظار اس کر ہے، اماں تو سمن بلایا خیر آئی؟ میری مخدومہ رو کے آخیا، سجاد میرے اکبر دا قاتل ساڈا مہمان ہے، سجاد ہوں رہندا پی ہے۔ سجاد اکبر دے قاتل نو اکین ایک دکھی ماں دا ایک چھوٹا جہا تحفہ قبول کر۔ سجاد جس ویلے وہ پانی پی لگے نا، سجاد ود ٹھہر ٹھہر کے ود رک کے سجاد ود سنبھل کے نا اس دن کے سوال کرنے اکبر دا قاتل، اکبر دی دکھی ماں پر یادی ہے، میں چھوٹے جے سوال دا جواب تا دے، جے میرے اکبر نو برچھی مار لے یا تو رات بھنی کیوں ہوتی۔ اکبر سے پتر بھی روز روز دنیا تے ہو گئے، فرمایا اکبر جائے پتر دے سینے چ برچھی ماری گئے۔ ایک لمحے بس سلسلہ ہے، میرا ارادہ نہیں لیکن مضمون بڑھ چکے ہوئے، واقعہ کربلا کا سب سے نازک ترین مضمون ہے جناب علی اکبر علیہ السلام کی شہادت، نازک ترین مضمون۔ بازار شام میں سامعین گرامی جناب علی اکبر علیہ السلام کے سر پاک کو نیزے کی نوک پر ایک عیسائی عورت نے دیکھا اور وہ دیکھتی گئی، جڑے پہلے سمجھ گئے میں تو سلام کہہ رہا تھا، وہ دیکھتی گئی کہ میرے واسطے میں نے کیا میں مقدہ سے بھائی پیا اور کوئی نیت ہی نہیں ہے ماتم کرو گے، ایک آئے میری بخشی کا سامان ہوئے ممبر میں تھا چھوڑتا پیا۔ دیکھتی گئی علی اکبر بادشاہ کے سر کو عیسائی عورت دیکھتے دیکھتے جب نہیں رہ سکی نا، جب تھک گئی تو ساتھ کی عیسائی عورت کو بلا کے کہتی ہے مجھے چھوٹے سے سوال کا جواب تو دے، جو شہزادہ ہماری نظروں میں چاند ہے وہ اپنی ماں کی نظروں میں کیا ہوگا؟
ڈاکٹر حسنین اکبر کی آپ کو 2 مصرع سناتا ہوں. فرماتے ہیں قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی. قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی. ادھر سغرا کا خط آیا, ادھر اکبر کی جان. تھوڑی تھوڑی کوشش کیجیے گا میرے ساتھ, ذرا ذرا. ادھر بیٹی کا خط آیا, ادھر بیٹے کی. اب آپ کو وہ شعر سنا رہا ہوں جو عموماً نہیں پڑھا جاتا, بہت بڑا شعر ہے باخدا. صاحب اولاد لوگ بیٹھے ادھر 1 منٹ واسطے میں سوچ کے دسو بھی اس تو کھکڑا وقت اسی کہ امام حسین برچی ہاتھ پائی بیٹھے, برچی کے نیچے علی اکبر جیسا جوان ہے, برچی میں ہاتھ ہے. میرے امام برچی کھینچنے سے پہلے ایک خدشہ علی کے لال کو اور تھا, وہ خدشہ بتا رہا تھا. وہ قیامت کیا تھی جو ٹوٹتے ٹوٹتے رک گئی, یہ برچی میں ہاتھ ہے. اور حسین بادشاہ کا خدشہ کیا تھا؟ ادھر بیٹی کا خط آیا, ادھر بیٹے کی جان نکلی. میں نے دیکھی شعر ہے, نگاہیں جانب خیمہ تھیں اور شبیر کہتے تھے قیامت آئے گی خیموں سے کل اکبر کی ماں نکلی. آپ سنتے نہیں ہیں پنجابی ذاکرین سے میرے مولا کے یہ مصاحب خان کتنے پیارے انداز میں آپ کو سناتے ہیں. اسے بھی زبان حال کا جملہ سمجھیے گا. اجازت ہے, روایت نہ بھی ہو تو زبان حال کی اجازت ہوتی ہے. وہ بھی تو آل محمد کے غم میں رو بیٹھیے گا کہ 18 سال کے زمان کی لاش اٹھا کے علی کے لال نے فرمایا تھا میں اس کا قتل معاف کرتا ہوں, مجھ سے وعدہ کرو میری شہادت کے بعد کوئی میری بہن کے برقعے کی جانب نہیں دے گی. سامعین کرامی, 10 محرم 61 ہجری, کربلا کا میدان. اذان عصر سے کچھ لمحات قبل کم تعداد میں چند سیاہ رنگ کے خیمے. ان کالے خیموں میں سے ایک خیمے کے باہر ایک ضعیف قبضہ تلوار پہ زخمی جبین ٹیک کر اپنے دکھوں کا حساب کر رہا تھا. تاریخ کہتی ہے اس وقت اس کے سینے میں اس کے اکبر کی برچی کا دکھ بھی تھا, اس کے قاسم کے ٹکڑوں کا دکھ بھی تھا, اس کے اصغر کے تیر کا دکھ بھی تھا. اسے یہ بھی فکر تھی میرے بعد میری بہن کی چادر کا کیا ہوگا. اسے یہ بھی فکر تھی میرے بعد میری 4 سال کی بیٹی نے کتنے تماچے کھانے ہیں. پتہ نہیں وہ بندہ کون ہے جو آئے نہیں کر سکتا. اور صاحب اولاد دنیا والے بندے نال میری گال ہے. تاریخ کہتی ہے جس نے اتنی مشکلات میں خود کو سنبھال رکھا تھا, اب ایک ایسی قیامت ٹوٹی کہ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. اچانک کسی نے اس کا شانہ ہلا کے کہا حسین جلدی اٹھ, مدینے سے تیری بیمار بیٹی کا قاصد آ گیا. 1 منٹ بقایا ممبر پہ ہوں, میں ممبر چھوڑ دوں, سلام کر دوں گا. مدینے سے تیری بیمار بیٹی کا قاصد آ گیا. سامعین گرامی تڑپ کے اٹھو, صاحب اولاد بندے بیٹھے ہیں آپ لوگ. رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذیقعد, ذی الحج, محرم, 6 مہینے کے بعد علی کے لال نے تڑپ کے پوچھا قاصد میری بیٹی خیریت سے تو تھی؟ اس نے کہا مولا یہ نہیں جانتا, مولا بس آپ کی بیٹی کا خط لائے. میرے امام نے خط لکھا, 1.25 گھنٹے کا مضمون ہے, میں 1 منٹ کے بعد میں پہنچوں. خط لے کر نواب کربلا چلتے چلتے خیمے میں آ گئے. تمام بیویوں کو آواز دی مدینے سے میری بیٹی کا خط آیا, جس کو بھی دیکھنا ہے وہ میرے خیمہ میں آ جائے. تاریخ کہتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے تمام بیویاں حسین بادشاہ کے خیمہ میں اکٹھا ہو گئی. سب سے آگے شام کی قیدر, اور شام کی قیدر نے رو کے فرمایا بھیا میری غربت کا واسطہ مجھے جلدی بتا, مدینے سے میری سغرا نے خط میں کیا لکھا ہے. تاریخ کہتی ہے جس بادشاہ کے سر نے نیزے پہ قرآن پڑھنا تھا, آج اس بادشاہ کے پاس لفظ نہیں تھے کہ کیسے بہنوں کے سامنے بیٹی کا خط پڑھے. جب حوصلہ نہیں ہوا تو شام کی قیدر نے چادر کا واسطہ دیا, بھیا مجھے بتا میری سغرا نے کیا لکھا ہے. اب میرے امام کا ہاتھ کمر پہ آیا اور رو کے فرماتے ہیں بہن عالیہ خط میں سب سے پہلے میری سغرا نے لکھا ہے بابا بسم اللہ الرحمن الرحیم من العلیلۃ الضعیفہ. بابا مدینے سے یہ خط وہ بیمار بیٹی لکھ رہی ہے جو اکبر کی جدائی میں بوڑھی ہو گئی ہے. اور بابا تیری سغرا کو نظر نہیں آتا
بابا میں ایک ایک گھڑی قیامت کی گزار رہی ہوں بابا آپ کی جگہ خالی ہے بابا بھیا بہت سونا بہن کر کے میرا بھرا روندا پہ زیادہ جوانی سلامت ہوئی بہت سونی ہنج میں لڑ دیے اور ہمیشہ اپنے یہ زمانے چل رہے ہیں نوازوں میں میری مخدومہ اپنا رحم فرمائے میرے بھائی ایک منٹ میں ممبر چھوڑوں بابا تیری بیٹی کو دکھائی نہیں دیتا بابا میں اتنی ضعیف ہو گئی ہوں بابا میری کمر جھک گئی ہے بابا میں اکبر کے نقش قدم پہ منہ رکھ کے اکبر کی راہیں دیکھ رہی ہوں بابا مجھے آپ نظر نہیں آتے بابا چچا عباس اپنی جگہ پہ نظر نہیں آتے بابا اون محمد اپنے حجروں میں نظر نہیں آتے بابا ہر شام قبر نبی پہ جا کے چراغ روشن کرتی ہوں بابا گھڑی گھڑی قیامت کی ہے بابا یہ لوگ آج بھی مجھے کھل کے رونے نہیں دیتے بابا جیسے میری دادی کو رونے نہیں دیتے تھے اور بابا میری غربت کا واسطہ مجھے صرف اتنا بتائیں میرا اصغر اب کون یا چلتا ہے یا نہیں چلتا جڑے صاحب اولاد ہو اور بابا میری سکینہ کے حال کیسے ہیں اور بابا میری پھوپھیوں کے حال کیسے ہیں نہیں آتا ماتم یہ آئے تصویر تلے کرنا ممبر میں چھوڑتا پیا اور بابا میری ماں کے حال کیسے ہیں بابا آخری جملہ پڑھ رہا ہوں 3 صفحات کا خط ہے علی عباس آخری 2 لائنیں پڑھ رہے ہیں بابا میری غربت کا واسطہ مجھے کچھ بتائیں یا نہ بتائیں اتنا ضرور بتائیں بابا میرے اکبر کو داڑھی کیسی لگ رہی ہے اور بابا میرا اکبر دولہ ماتم ناوے تو سر تلے کر لو نہیں سوچتے رعایت نہیں ہوتی ممبر میں چھوڑ دا پیا جڑے جوان اولاد لے بیٹھ رہے ہو بابا میرا اکبر دولہ کب بن رہا ہے بابا آپ کو یاد ہے آپ کے سامنے اکبر نے کہا تھا سغرا تم رک جاؤ میں تمہیں اپنی شادی سے پہلے لینے کے لیے آؤں گا بابا میں آج تک اکبر کی راہ دیکھ رہی ہوں اسے کب بھیج رہے ہیں کہ بلا تاریخ کہتی ہے اندر گریا تھا نواب کربلا روتے روتے باہر آئے تو قاصد میں نگاہیں پڑی اب قاصد نے ہاتھ مان کے کہا مولا آپ کی بیمار بیٹی نے راہوں میں کھڑے ہو کے میرا انتظار کرنا ہے جب میں نے واپس پہنچنا ہے اس نے مجھے پہلا سوال کرنا ہے قاصد میرے بابا نے جواب دیا یہ نہ دیا مولا مجھے خط کا جواب دیجیے جو نہ چاہ کہ میں آپ کی بیٹی کو جواب دوں آپ کا نام آیا غریب کربلا نے ایک بار خط کو دیکھا ایک بار قاصد کو دیکھا وہ بندہ میری نظر شیعہ ہے ہی نہیں یار جڑا اس قیامت کی غلطی ہے نہیں کر سکتا ممبر چھوڑتا پیا پھر خط کو دیکھا پھر قاصد کو دیکھ کے فرماتے ہیں واقعی چاہیے جواب چاہیے کہ میرا راوی کہتا ہے چیخ نکلی علی کے لال کی قاصد کا بازو پکڑ کے بیمار بیٹی کے خط کا جواب دینے کے لیے حسین قاصد کو لے کر وہاں آ گئے جہاں اکبر کی لاش تھی اکبر کے سینے پہ خط رکھ کے فرماتے ہیں یہ ہے جواب میری سغرا سے کہنا تیرا اکبر دولہا بن گیا